بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور ایمان کے ناظرین السلام علیکم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دو بھائی تھے، ایک کا نام محمد تھا اور ایک کا نام احمد تھا۔ محمد غزالی اور احمد غزالی دونوں بھائی بڑے نیک تھے، مگر ایک کا رجحان علم کی طرف زیادہ تھا اور دوسرے کا رجحان ذکر کی طرف زیادہ تھا، جس کو ہم امام غزالی کہتے ہیں۔ یہ عالم تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ اور خطیب تھے، اپنے وقت کے قاضی تھے، ایک بڑی مسجد کے امام بھی تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ذکر و اذکار میں لگے رہتے اور ان کی عادت تھی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی بجائے اپنی نماز تنہائی میں پڑھ لیا کرتے۔ ایک دن امام محمد غزالی نے اپنی والدہ سے عرض کیا، اماں، لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تیرا سگا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اپنی علیحدہ نماز پڑھ لیتا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو آپ بھائی سے کہیں کہ الگ پڑھنے کی بجائے میرے پیچھے ہی جماعت سے نماز پڑھ لیا کریں۔ ماں نے چھوٹے بیٹے کو بلایا، بیٹے تم بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے، امی میں پڑھوں گا۔ چنانچہ اگلی نماز میں امام محمد غزالی نے امامت کروائی اور احمد غزالی نے ان کے پیچھے نیت باندھ لی۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو احمد غزالی نے نماز کی نیت توڑ دی اور جماعت میں سے نکل کر علیحدہ نماز پڑھی، گھر آ گئے۔ اب نماز کے بعد لوگوں نے امام محمد غزالی پر اور اعتراضات کیے کہ تیرے بھائی نے تو ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں نماز توڑ کر چلے گئے۔ امام غزالی بڑے غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، پھر آ کر والدہ کی خدمت میں عرض کیا، اماں، بھائی نے تو ایک رکعت پڑھی پھر نماز توڑ کر آ گیا، میری بے عزتی اور زیادہ کروا دی۔ ماں نے بلا کر پوچھا، بیٹے تو نے یہ کیا کام کر دکھایا؟ بیٹے نے کہا، امی، جب تک یہ اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے تو میں ان کے پیچھے کھڑا تھا، جب یہ اللہ کی نماز پڑھنے کی بجائے اور چیزوں میں مشغول ہو گئے تو میں نے نماز توڑ دی۔ امی، انہی سے پوچھو۔ ماں نے پوچھا، محمد غزالی، یہ کیا معاملہ ہے؟ امام غزالی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اماں، بھائی کہتا تو ٹھیک ہے، میں نے جب نماز کی نیت باندھی تو میری توجہ صرف اللہ کی طرف تھی، میں نماز کی پہلی رکعت توجہ کے ساتھ پڑھتا رہا۔ جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو میں نماز سے پہلے عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل کا مطالعہ کر رہا تھا، انہی مسائل کی طرف میرا دھیان چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر میں نے اپنی توجہ ٹھیک کر لی تو جب یہ بات انہوں نے کی تو ماں نے ٹھنڈی سانس لی۔ دونوں بیٹے حیران ہوئے، اماں، آپ ٹھنڈی سانس کیوں لے رہی ہیں؟ کہنے لگی، میرے دو بیٹے اور دونوں میرے کسی کام کے نہ ہوئے۔ بڑی حیرانی ہوئی ان کو سن کر۔ امام محمد غزالی نے کہا، امی، میں بھی کسی کام کا نہیں۔ اور امام احمد غزالی نے پوچھا، امی، میں بھی کسی کام کا نہیں؟ ماں نے کہا، ہاں، تم دونوں تو میرے کسی کام کے بیٹے نہ ہوئے۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی۔ ماں نے کہا، ایک آگے نماز پڑھانے کھڑا ہوا تو وہ عورتوں کے حیض و نفاس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا ہوا، وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے بھائی کے دل میں جھانک رہا تھا۔ دونوں میں سے کسی کی توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی۔ تو میرے بیٹو، مجھ سے دونوں میں سے کوئی بھی کام کا نہ بنا۔ سوچنے کی بات ہے، جب عورت معرفت کا علم حاصل کر لیتی ہے تو اتنی بلندیوں کو پا لیتی ہے کہ بڑے بڑے ولیوں کی تربیت کرتی ہے اور ان کو معرفت کے نکات سمجھا دیتی ہے۔ اللہ نے عورت کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ عورت کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو علم آ جائے، تربیت ہو جائے تو اس کے اندر بڑی تحمل مزاجی بھی پیدا ہو جاتی ہے، صبر بھی آ جاتا ہے۔ جتنا صبر عورت کر سکتی ہے، شاید میری نظر میں مرد بھی اتنا صبر نہیں کر پاتے۔ جتنی تحمل مزاجی عورت میں آ سکتی ہے، اتنی تحمل مزاجی تو شاید مرد میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔